السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ویئرڈ وے۔ کیسے ہیں دوستو آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ہمیں ساگر نے بھیجی ہے۔ وہ یہ قصہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ قصہ مجھے میرے دوست نے سنایا تھا۔ یہ واقعہ جنگ اخبار میں بھی غالباً شائع ہوا تھا۔ بقول اس کے واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص ٹرین اسٹیشن پر ٹرین کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد ایک ٹرین اسٹیشن پر آتی ہے۔ وہ شخص اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ٹرین میں بارات جا رہی ہے اور لوگ سج دھج کے بیٹھے ہیں۔ وہ بھی بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد ٹرین پٹری سے فضا میں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آسمان کو چھونے لگتی ہے۔ وہ شخص حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور دروازے سے باہر جھانکتا ہے تو دیکھتا ہے ٹرین آسمان کو چھو رہی ہے۔ وہ سوچتا ہے کیا کیا جائے۔ باہر تو وہ کودنے سے رہا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ جنات ہیں اور یہ ان کی شادی ہے۔ وہ شخص خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد ایک دروازہ نمودار ہوتا ہے۔ ٹرین رک جاتی ہے۔ وہ شخص بھی ان کے پیچھے داخل ہو کر باراتیوں کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے۔ اچانک ایک دلہن مٹھائی کا ٹوکرا لے کر باراتیوں کو باری باری کھلانے کے لیے آتی ہے۔ اس شخص کی طرف بھی آتی ہے۔ وہ دلہن اس شخص کو مٹھائی دیتی ہے تو اچانک چیخ مارتی ہے، دیکھو یہ انسان ہے، یہ انسان ہے۔ باراتیوں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ سب اس کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ ایک باراتی اس شخص کو پکڑ کر دروازے سے باہر پھینک دیتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد وہ شخص اپنے آپ کو ایک بزرگ کو یہ قصہ سناتا ہے۔ بزرگ اس شخص سے کہتے ہیں کہ تم خوش قسمت ہو کہ تم نے وہ مٹھائی نہیں کھائی۔ اگر وہ کھا لیتے تو تم جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ ایک اور کہانی ہمیں اسی طرح کی چھوٹی سی عثما نے بھیجی ہے۔ کہانی کا آغاز کرتی ہوں۔ میرا نام عثما ہے۔ آسمان صاف تھا اس رات اور رات کی تاریکی چاروں سو چھائی ہوئی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ وہ گھر کی دوسری منزل پر بنے ایک کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی اور باقی گھر والے کمرے سے بنے چھوٹے سے صحن میں چارپائی بچھائے سو رہے تھے۔ دراصل صبح اس کا کیمسٹری کا پیپر تھا اور وہ فارمولے وغیرہ یاد کرنے میں مصروف تھی۔ ہر طرف گہری خاموشی تھی اور گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز بھی صاف سنائی دیتی تھی۔ ایسے میں اچانک اس نے ڈھول کی آواز سنی، جیسے بہت سے ڈھول بج رہے ہوں اور وہ بھی زور زور سے۔ وہ حیران تھی کہ ابھی تو 400 خاموشی چھائی تھی اور ابھی 1 سیکنڈ میں اس قدر شور، اور وہ شور بھی گلی سے آ رہا تھا جیسے کوئی ٹھیک ان کے دروازے کے سامنے ڈھول بجا رہا ہو۔ اس دل میں باہر گلی میں جھانک کر دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ دل ہی دل میں وہ خوف زدہ بھی تھی، لیکن اس نے ہمت کر کے ٹیرس کا دروازہ کھولا اور آہستہ سے ٹیرس کی طرف بڑھی۔ نیچے گلی کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ اسے یہ بھی ہوش نہ رہا کہ وہ جلدی سے اندر کی طرف بھاگ جائے۔ وہ چپ چاپ پلکیں جھپکائے ہوش و حواس سے بیگانہ نیچے دیکھتی رہی۔ نیچے بارات کا سا سما تھا اور اس کے گھر کے سامنے والا حصہ روشنیوں سے بھرا پڑا تھا۔ حالانکہ ان کے باہر کوئی بلب یا روشنی کا دوسرا انتظام بھی نہیں تھا۔ پوری گلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس کے گھر کے سامنے والا حصہ خوب روشن تھا۔ روشنیوں والا حصہ خوب روشنیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ چڑیلیں، پچھل پریاں اور جن خوب بن ٹھن کر بارات کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔
اور آگے آگے ایک خوبصورت بگی میں جو کہ سنہری رنگ کی تھی کوئی خونخوار جن بن ٹھن کر پردہ تانے بیٹھا تھا۔ اچانک ہی ایک چڑیل کی نظر اوپر ٹیرس پر کھڑی لڑکی پر پڑتی ہے۔ عظمیٰ کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ تیزی سے ٹیرس کی طرف اپنے کمرے میں آتی ہے اور اتنی ہی تیزی سے نیچے اپنے ماں کے پاس بھاگتی ہے اور سارا قصہ ماں کو سناتی ہے، تو ماں اس کے اوپر 4 انگل اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتی ہے اور عظمیٰ کو کئی دن تک بخار چڑھا رہتا ہے اور آخر کار وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، آج کی سٹوریز آپ کو کیسی لگی؟ اگر کہانیاں پسند آئی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور واٹس ایپ پہ اور انسٹا پہ بھی میری چینل ہے اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اسے بھی فالو کریں۔